أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الظلم يذل القدم ويسلب النعم ويهلك الأمم. حضرات، ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کے عنوان سے ہم جانتے ہیں، اور
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جمعہ روز قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، لہذا اس مناسبت سے بھی گفتگو ہونا ضروری ہے۔ جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آج کے موجودہ حالات میں جو ظلم و بربریت کی بدترین مثال دنیا میں قائم ہوئی ہے فلسطین کے حق میں، اسے مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الظلم یذل القدم، ظلم قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کرتا، ثابت قدمی انسان نہیں سیکھ پاتا، ثابت قدم انسان نہیں رہ پاتا۔ ظلم ایک گناہ نہیں، نہ جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب انسان سے کرواتا ہے۔ بہرحال پہلی بات جو امام نے فرمائی کہ اس کے قدموں کے اندر جو ہے وہ لغزش پیدا کر دیتا۔ ایک ظلم کرنے کے بعد اس ظلم کو نبھانے کے لیے انسان اور نہ جانے کتنے ظلم کرتا ہے، پھر ایک سلسلہ ظلموں کا انسان جاری کر دیتا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یسلب النعم، نعمتوں کو سلب کر لیتا۔ ظلم کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، نعمتیں کسی کام کی نہیں رہ جاتی، وہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یہلک الامم، اور امتیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ظلم کرنے کے بعد ظالم پنپتا نہیں ہے، ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ظلم ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اس دنیا کے اندر پائے بغیر انسان رخصت نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھ لیجئے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ کیا یزید اور ابن زیاد کربلا کے بعد چین و سکون کے ساتھ جی سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہٹلر خودکشی کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ صدام ذلت آمیز زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوا۔ بہرحال ظلم کا نتیجہ کبھی بھی جو ہے صحیح نہیں ہوا۔ اس دنیا میں بھگتے بغیر ظالم اس دنیا سے جاتا نہیں ہے، امتیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اگر امت ظلم کرتی ہے تو وہ امتیں ہلاک ہوتی ہیں۔ امتیں خاموش رہتی ہیں، صرف تماشائی بن جاتی ہیں، تب بھی وہ ظلم ہی کے زمرے میں آتا۔ لہذا ظلم ایک ایسی برائی ہے کہ عزیزان گرامی اس کا تدارک جو ہے وہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ انسان کے لیے 7 مقامات ہیں کہ جن سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ ان میں سب سے آسان مقام جو ہے وہ انسان کے لیے موت ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک اور ہیبتناک ہے۔ اسے کہا گیا کہ سب سے زیادہ آسان وہ ہے، تو پوچھا گیا کہ پھر سب سے زیادہ مشکل کون ہے، کون سا مرحلہ سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ وہ مرحلہ سب سے زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوگا کہ جب مظلوم اپنے ظلم کی فریاد لے کے اس کے سامنے ہوگا۔ یہ سب سے زیادہ سخت
اور کٹھن مرحلہ جو ہے وہ انسان کے لیے یہی ہوگا۔ بہرحال ظلم نعمتیں سلب کرتا ہے، ظلم قدموں میں لغزش پیدا کرتا ہے، ظلم امتوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خاموش رہنے والے بھی ظلم کی فہرست میں ہیں۔ آپ زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے قتل کیا، جو قتل کے اوپر راضی ہوئے۔ راضی ہونے کی صورت بھی دو ہیں، ایک راضی ہونا تو وہ ہے کہ جو اعلانیہ طور کے اوپر راضی ہے، ایک راضی ہونا خاموش ہو جانا جو ہے وہ راضی ہونا۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو صرف ان پہ نہیں آتا ہے کہ جنہوں نے جرم کیا، ان پہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے خاموشی سے تماشا دیکھا۔ قوم صالح میں وہ چند افراد تھے جنہوں نے اس ناقہ صالح کو ذبح کیا تھا، لیکن پوری قوم کے اوپر عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ اسی لیے آیا کہ قوم صالح یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی۔ اس خاموشی کے نتیجے میں عذاب الہی کی حقدار بنی۔ کس حد تک یعنی انسان کا تعاون جو ہے اسے ظالموں میں شمار کر دیتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت نادى مناد این الظلمۃ واعوانهم، فرماتے ہیں کہ جس وقت روز قیامت بپا ہوگا تو ایک ندا کرنے والا جو ہے وہ ندا کرے گا، آواز دے گا، این الظلمۃ واعوانهم، کہاں ہیں ظالمین اور ان کی مدد کرنے والے؟ روز قیامت یہ صدا، یہ آواز بلند ہوگی، کہاں ہیں ظالمین اور ان کی مدد کرنے والے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ من لاق لهم دوات، جنہوں نے ظالموں کے لیے قلم دعوات فراہم کیا، دعوات تیار کی۔ اب پہلے زمانے میں وہ قلم کے ذریعے سے سیاہی ایک مقام کے اوپر ایک برتن میں رکھ کے جو ہے قلم اس میں بھگو کے لکھا جاتا تھا، تو اسی اعتبار سے کہ جنہوں نے دعوات فراہم کی۔ ربط لهم کیسا، جنہوں نے ان کی تھیلیوں کو صرف باندھنے کا جرم کیا۔ ومد لهم مدۃ قلمین، جنہوں نے قلم کو سیاہی میں ڈبونے کا کام کیا۔ دیکھیے یہ تینوں کام ایسے نہیں ہیں کہ جو بنفس نفیس، جو بنفس ہی جرم ہو، جرم نہیں ہے۔ مثلا دوات کا فراہم کر دینا، یہ ملازمت اگر انسان کرتا ہے تو یہ سب کام کرنے انسان کو پڑتے ہیں، یا تھیلیوں کا منہ بند کر دینا، یا قلم کا جو ہے وہ سیاہی کے اندر ڈبو دینا، یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن منادی جو ہے وہ ندا کرے گا کہ کہاں ہیں ظلم کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے، جنہوں نے ان کے لیے دوات فراہم کی، جنہوں نے ان کے تھیلوں کو بند کیا، جنہوں نے ان کے لیے قلم کو جو ہے وہ سیاہی میں ڈالا۔ احشروہم معہم، انہیں بھی ظالموں کے ساتھ محشور کر دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظالم نے قتل کیا ہے تو یہ قتل کے اندر شریک ہیں، ظالم نے اگر تیر برسائے ہیں تو یہ تیر برسانے والوں میں سے ہے، ظالم نے اگر کسی کے اوپر کھانا اور پانی بند کیا ہے تو یہ کھانا اور پانی بند کرنے والوں میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف ان کے لیے دوات فراہم کرنے والوں میں، ان کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونے والوں میں سے ہے۔ لیکن قیامت کے دن منادی جو ہے وہ ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظالمین کی مدد کی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر انسان دقت سے تاریخ انسانیت کو اگر ملاحظہ کرے تو پیغمبر کے اس قول کی تصدیق کرنے کے اوپر مجبور ہوگا کہ پیغمبر نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا۔
پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اعان ظالمن سلطہ اللہ علیہ، کہ جو ظالم کی مدد کرتا ہے خدا بند عالم اسی ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا، اسی ظالم کو مدد کر دیتا۔ فرعون کی مدد کرنے والوں کی گردن کے اوپر فرعون مسلط ہوا۔ اور کیوں آپ فرعون اور نمرود کی داستانوں کے اندر جائیے، آج کی دنیا کے حالات آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ آج وہ اسلامی ممالک جنہوں نے استعمار کی خوشنودی کی خاطر فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر اپنا منہ بند کیے رکھا، کیا ان کے اوپر امریکہ مسلط نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے قبضے سے وہ باہر ہیں؟ یقیناً نہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، ظالم کی مدد کیجئے، خود ظالم جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اسے بہانہ ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا قاتلین امام حسین جو جان کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ لشکر یزید میں شامل ہوئے تھے، کیا ان کی جان بچی؟ یقیناً نہیں بچی۔ انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا مزہ چکھا۔ تو خداوند عالم جس ظالم کی انسان مدد کرتا ہے اسی کو جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ اور وہی ملک جو ظالم کی وجہ سے جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، وہی سب سے بڑی غلامی کر رہے ہیں، وہی ان کے زیر اثر زیادہ ہیں۔ ورنہ جنہوں نے مذمت کی ہے وہ کھل کے آج بھی جو ہے وہ اس ظالم کے پنجے سے جو ہے وہ باہر ہے۔ یہ واقعاً اس جنگ نے جو ہے بہت کچھ واضح کر دیا۔ یہ خاموشی اختیار کرنے والے یہ وہی جرم انجام دے رہے ہیں کہ جو کربلا کے اندر انجام پایا، خاموشی۔ ایک طبقہ جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا، وہ نہیں پسیجا۔ آخر میں انجام کیا ہوا؟ انجام سب کے ساتھ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں کہ من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو شخص ظالم کی مدد کرتا خداوند عالم اسی ظالم کو جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دیتا۔ ایک حدیث اسی ظلم کے سلسلے میں، حدیث سننے کے بعد جو ہے وہ عجیب و غریب محسوس ہوگی کہ صرف ظالم کی اعانت کرنے کے اوپر اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی بات جو ہے وہ پیغمبر اسلام کہتے ہوئے نظر آتی۔ من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم، جو شخص ظالم کے ساتھ چلے اس کی مدد کے لیے، یعنی جدھر ظالم لے جا رہا وہ ادھر کی طرف جائے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ظالم ہے، ظالم کی اعانت اور مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں یہ نہیں کہا پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو تو، ظلم کسی پہ بھی ہو، کسی پہ بھی ہو، چاہے مسلمان کے اوپر ہو یا غیر مسلم کے اوپر ہو، کسی پہ بھی ہو، اگر ظالم کی مدد کی جاتی ہے اور مسلمان خاموش رہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
پھر اسلام کے نعرے بھرے لگا لیے جائیں، لیکن در حقیقت اسلام سے نکل چکا ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے زیادہ اسلام کو تو نہیں سمجھتا مسلمان۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج، جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے خارج۔ تو بچا کیا انسان کے لیے پاس؟ جب اسلام ہی نہیں رہا تو اب دنیا بھلے ہی مسلمان سمجھتی رہے، لیکن خدا کی نظر میں جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو ظلم کے اوپر تماشائی بنا بیٹھا رہے۔ عزیزان گرامی، یہ تماشائی حضرات جو ہے، انہیں اتنی سخت سزا کیوں؟ ان کے لیے قدرت اتنا سخت کیوں ہے؟ ان کے لیے سخت اس لیے ہے کہ ان کی خاموشی ظلم کو بڑھاوا دینے کا سبب بنتی ہے۔ اگر واقع کربلا سے پہلے حجر ابن عدی، جناب میثم تمار اور اس طرح کے اور بہت سے بزرگ صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین کے قتل کے اوپر دنیا اٹھ کھڑی ہوتی، جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا ہے، اگر دنیا جناب ابو ذر کے سلسلے میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کی نوبت نہ آتی۔ لوگوں کی خاموشی ظلم کو بڑھاوا دیتی رہی، جس کا نتیجہ جو ہے وہ کربلا کی صورت میں برآمد ہوا۔ عزیزان گرامی، آج جو کچھ اس روئے زمین کے اوپر ہو رہا ہے، دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں؟ دیکھیے مچھلی کو پانی نظر نہیں آتا، کہتے ہی ہیں کہ مچھلی کو پانی نظر نہیں آتا، وہ اس لیے کہ اگر مچھلی کو پانی نظر آنے لگے تو پھر کچھ نہ نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ پانی اگر نظر آنے لگے گا تو یہ حجاب بن جائے گا دوسری چیزوں کے لیے۔ تو ان برائیوں کے اندر زندگی گزارتے گزارتے ہم بالکل، ہماری حیثیت وہی ہو گئی ہے کہ جیسے مچھلی کی پانی میں، یعنی ہمیں برائی نظر نہیں آتی، ورنہ ظلم کی بدترین مثال تاریخ انسانیت کی آج فراہم ہو رہی ہے۔ اب تو جہاں سے بھی جو خبر آ رہی ہے آپ دقت فرمائیے تو ظلم ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ساری دنیا کے اندر، لیکن ظاہراً ہم تک وہ ظلم کی آنچ نہیں پہنچ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، حالانکہ محفوظ ہم بھی نہیں ہیں، محفوظ ہم بھی نہیں ہیں۔ اولا تو کس وقت جو ہے وہ ظلم کی گاڑی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بدترین مثال جو دنیا نے قائم کی ہے 34 چاہیے۔ اگر آپ کی نظر میں یہ آتنکواد ہے تو آتنکواد تو دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے بات بند ہے۔ بہرحال آج دنیا کی صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے، حکومتیں بھرپور طور کے اوپر اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں، لیکن عوام کی ہمدردیاں یہاں تک کہ مغرب اور امریکہ تک میں جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سوچنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ ایسا یہ صورتحال کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کچھ طاقتیں ہیں کہ جو رائے عامہ کو متاثر کرتی ہیں اور اپنے ہی ہم خیال افراد کو ہر صورت میں اقتدار تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں۔
بہت چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے اور صورتحال جو ہے وہ وہی رہتی ہے کہ جیسے پہلے تھی۔ اب یہ تو نادان قسم کے لوگ ہیں کہ جو یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ بائیڈن صاحب اچھے ہیں اور ٹرمپ صاحب برے ہیں۔ عزیزان کرام، یہ صورتحال وہاں کی ہے کہ جو بھی آئے گا وہ اتنا ہی برا ثابت ہوگا، جیسے پہلے والا تھا ویسے ہی بعد والا، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ مثلا کس طرح سے رائے عامہ کو جو ہے وہ اپنے حق میں ہموار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی فلسطینیوں کو یہ کامیابی میسر ہوئی ہے کہ آج تک جس طرح سے اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ اسرائیل میں آباد نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، آج دنیا کے سامنے حقیقت آئی ہے۔ ظالم کون ہے، کس کا حق ہے وہاں رہنا۔ بہرحال ایک کامیابی میسر ہوئی ہے، فلسطینیوں نے ہمدردی حاصل کی ہے اور متاثر کیا ہے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ چیز ہمیں اس موضوع کے اوپر آمادہ ہونا چاہیے، اور آج جو ہے وہ احتجاج کے لیے احتجاج حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کانفرنس کی صورت میں ماتا سندری روڈ ایوان غالب میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے جانے کے لیے لوگوں کے بندوبست کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ نماز عصر کے بعد وہ بسیں فراہم ہوں گی اور آپ حضرات بھرپور طور کے اوپر اپنے دینی اور ایمانی فریضے کو ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اپنی آواز بلند کریں۔ یہ آواز بلند کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے۔ آخر میں ایک حدیث، وہ اس لیے کہ نماز عید فطر قریب ہے۔ اولاً تو یہاں مسجد کے متعلق میں عرض کروں کہ 8:30 بجے یہاں نماز ہوگی، اور عید فطر قریب ہے، لہذا فطرے کی رقم بھی جو ہے وہ واضح کر دی جائے۔ بہرحال دیکھیے، دہلی کے علماء کرام سے گفتگو کرنے کے بعد اسی نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جتنا فطرہ پچھلے سال تھا اتنا ہی فطرہ جو ہے وہ اس بار بھی نکال دیا جائے، یعنی 100 روپے فی نفر۔ دیکھیے، یہ فطرہ جو ہے وہ ہر فرد کا فطرہ جو ہے وہ نکلے گا، اور فطرہ نکالنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے دسترخوان کے اوپر لوگ کھانا کھا رہے ہوں۔ چاند رات میں بھی اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا، اور وہ کھانا کھانے والوں میں شمار ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ چاند رات ہے تو مسجد میں مومنین کے لیے کھانا بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 150-200 فطرے جو ہے وہ ہماری گردن کے اوپر آ جائے۔ تو دیکھیے، یہ مہمان نہیں کہلاتے۔ مہمان وہ کہ جو گھر پہ آئے اور کھانا کھانے والوں میں شمار ہو۔ یہ دعوت مسجد کے اندر کی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے فطرہ آپ کے اوپر جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ فطرے کی حیثیت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث، امام فرماتے ہیں کہ اِنَّا من تمام الصوم اعطاہ الزکوٰۃ، اِنَّا من تمام الصوم اعطاہ الزکوٰۃ یعنی الفطرہ، یعنی فرماتے ہیں کہ روزے کا تمام ہونا، روزے کا کمال، یعنی روزہ بنانے والی چیز، روزے کو قبولیت تک پہنچانے والی چیز،
روزے کو تمام کرنے والی چیز فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ، وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے تشبیہ عنایت فرمائی ہے، بہترین تشبیہ، اور فرماتے ہیں کہ کما ان صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات کے بغیر جس طرح سے نماز تمام نہیں ہوتی، ویسے ہی فطرے کے بغیر جو ہے وہ روزہ تمام نہیں ہوتا۔ اب اس سے جو ہے وہ آپ اس کی اہمیت سمجھ لیجئے۔ صلوات سے اگر نماز خالی ہو جائے تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ اور یہ بات جو ہے صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی اچھی بڑی تعداد کچھ شخصیتیں گزری ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے جو ہے نماز میں صلوات پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ ستم کیوں ڈھایا نماز کے اوپر؟ کہا کہ یہ صلوات پڑھنے سے جو ہے بنی ہاشم جو ہے وہ ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے جو ہے وہ صلوات پڑھنی چھوڑ دی۔ لیکن عزیزان گرامی، صلوات کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اسی طرح سے فطرے کے بغیر جو ہے روزہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فطرہ نکالیے اور مستحقین تک جو ہے وہ اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ فطرہ مستحقین کے لیے ہے، مسجد کبھی مستحق نہیں ہوتی، امام باڑہ مستحق نہیں ہوتا۔ اور آپ واقعاً اگر اس چیز کو اگر یوں سنجیدگی سے سوچیں کہ مسجد جو ہے وہ مسکینوں کی صف میں آ جائے، اللہ کا گھر جو ہے وہ مسکین بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بری صورتحال تو شیعوں کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال یہ مستحقین کا حق ہے، ناداروں کا حق ہے، جو اپنے خرچات پورے نہیں کر سکتے ہیں ان کا حق ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ چالاکی کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے جو بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں، انہیں جو ہے فطرہ دے دیا جائے، ان کی تنخواہ میں جو ہے وہ فطرے کو حساب کر لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ تنخواہ میں فطرے کو حساب نہیں کر سکتے، تنخواہ تو آپ کی گردن کے اوپر ہے۔ آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے زحمت کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اسے فطرہ جو ہے وہ تنخواہ کے عنوان سے دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ شخص جو بچوں کو آپ کے پڑھانے کے لیے آ رہا ہے وہ واقعاً مستحق ہے تو آپ تنخواہ سے الگ اسے فطرہ دیں، تنخواہ میں حساب نہ کریں۔ تنخواہ میں حساب کرنے پر جو ہے وہ آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال اور فطرے کی رقم میں نے عرض کیا 100 روپے۔ دیکھیے یہ فطرے کی رقم جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کم سے کم معین کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ فطرہ جیسے انسان کے حالات ہوں۔ دیکھیے اب ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو چیز عام طور کے اوپر کھائی جاتی ہے اس سے فطرہ نکالا جائے، اس سے کم فطرہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ جو عام طور پہ کھائی جاتی ہے۔ دیکھیے کھائی جانے میں گیہوں کھایا جاتا ہے یا چاول کھایا جاتا ہے، تو اب جیسا بھی چاول وہ لوگ کھاتے ہیں، چاول کھانے والے اکثر چاول کھانے والے جن کا غلبہ یہی ہے کہ چاول زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ اس حساب سے دیں گے 3 کلو، اور جو گیہوں کھانے والے ہیں وہ 3 کلو کے حساب سے وہ دیں گے۔ لیکن اب فطرہ جو نکالا جا سکتا ہے اس میں کشمش بھی ہے۔ کشمش جو ہے وہ گیہوں اور چاول کی طرح سے نہیں کھائی جاتی اور دنیا میں کہیں نہیں کھائی جاتی، اور کوئی انسان جو ہے وہ ایک دن اگر کشمش سے ہی پیٹ بھرنا چاہے تو آپ یقین جانیے صحت کی اس کی ذمہ داری
ڈاکٹر بھی نہیں لے پائیں گے. تو اب یہ حالات ہیں. اگر آپ کے حالات بہتر ہیں تو آپ کشمش سے فطرہ دے سکتے ہیں. آپ کے حالات بہتر ہیں تو آپ کھجور سے فطرہ دے سکتے ہیں. لیکن کم سے کم فطرہ جو ہے وہی ہے کہ جو معمول کے اعتبار سے جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فطرہ نکالا جائے. لہذا آپ ایران میں ہونے والے اعلانات اس میں آپ یہی دیکھیں گے کہ فطرہ حد اقل یعنی کم سے کم فطرہ اتنا، زیادہ کی تعداد معین نہیں کی جاتی ہے، کم سے کم فطرہ اتنا جو ہے وہ واجب ہے. بہرحال اس فریضے کو بھی آپ انجام دیں گے انشاءاللہ، اور اپنے امام کو فطرہ دیتے وقت جو ہے وہ فراموش نہیں کریں گے. یہ چیز واجب نہیں ہے، یہ چیز مستحب بھی نہیں ہے، لیکن عقیدہ ہے. اگر ایک بندہ مومن یہ سمجھ کے فطرہ امام کی طرف سے نکال رہا ہے کہ امام آج اس کے مہمان ہیں، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. فطرہ نکالیے اور مستحقین تک جو ہے وہ فطرہ پہنچانے کی کوشش کیجیے. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معیت. بار الہ مومنین کے اوپر، مسلمین کے اوپر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، بار الہ ان کی مدد فرما. پرچم اسلام کو سربلندین ہے، علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمت